يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم الغفور. أحل الله به الطعام وحرم عليكم به الصيام. إذا شهد على خطيب على المنبر أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اهدنا لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. ما أشرق صباح هذا اليوم شمس المسرة وتم شهر الصوم واستعاد وفد الحج والعمرة ولبس المؤمنون جديد الثياب إظهارا لجميع الإنعام. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان من خلق الخلائق بهاهر القدرة. سبحان من أوجب الفطر وحرم الصيام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أنعم عليه الشكر وإذا ابتلي الصبر وإذا أذنب استغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم المحشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada pagi yang insyaallah penuh barakah ini, pada hari yang insyaallah penuh kebahagiaan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, pada hari kemenangan ini, kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kenikmatan sehat wal afiat, terlebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal takwalah kita nanti akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Karena bekal takwalah kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal takwalah fa insyaallah kita semuanya akan sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dari itu baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam ketakwaannya, ittaqillaha fi usrika wa yusrik. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaanmu yang susah maupun dalam keadaan senang. Terlebih-lebih kula kali panjenengan sedaya sampun mengakhiri bulan Ramadan 1444 Hijriah, dipun didik kula kali panjenengan sedaya dengan pendidikan Ramadan, tarbiyatur Ramadan, kelawan ngelampai syam, kelawan ngelampai ibadah salat malam. Boten sanes mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya medal saking bulan Ramadan, termasuk daripada persis ingkang disabdakan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban min dunubihi kayaumin waladat ummu. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dan menghidup-hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artosipun kula kali panjenengan sedaya boten kagungan dosa sekecil apapun. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada orang-orang tersebut. Tujuannya yaitu agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama ketika memaknai daripada Idul Fitri. Laisal Id lima labisal jadid, innamal Id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah dinamakan hari raya itu milik orang-orang yang berpakaian baru, tapi hakikat makna daripada hari raya tersebut adalah orang-orang yang semakin takut, semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketahuilah bahwa hakikat kita berhari raya apabila kita mampu membahagiakan orang tua kita. Kita mampu menyenangkan orang tua kita. Apakah orang tua kita yang masih hidup, terlebih-lebih orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena ketika orang tua kita masih hidup, baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qabbala aini ummihi kana lahu sitran minan nar." Barang siapa yang mencium dahi ibunya, yang mencium kening ibunya, maka orang itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Sungguh kesempatan emas, sungguh kesempatan mulia bagi panjenengan ketika ibu-ibu panjenengan saat ini masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan sehat wal afiat. Al walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah jalan yang paling mudah memasukkan anaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah pintu yang paling utama, adalah pintu yang paling mudah menghantarkan seorang anak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mencium kening ibu kita, maka Allah akan menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Demikian juga apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, kita berusaha untuk menyenangkan beliau, kita berusaha untuk menyenangkan mereka, kita berusaha untuk beridul fitri kepada mereka dengan mengunjungi makam-makam mereka, sehingga kita berharap mudah-mudahan kuburan-kuburan orang tua kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala raudha min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaannya Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, jikalau orang tua kita ridho kepada kita semuanya, pasti Allah akan ridho kepada kita. Tapi sebaliknya, jika orang tua kita murka kepada kita semuanya, bisa dipastikan Allah pun juga murka kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh orang tua kita dan mengantarkan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kesempatan bagi kita berada di momen yang mulia ini, mari kita pergunakan untuk menggapai ridho orang tua kita. Kita pergunakan untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada orang tua kita, sehingga mudah-mudahan berkah daripada kita berbakti kepada orang tua kita
hajat-hajat kita, urusan-urusan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita, dosa anak-anak kita semuanya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan termasuk daripada orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan tatkala kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diundang dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah setelah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah setelah kita mendapatkan rezeki keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Husnul khatimah kita dijauhkan dari bala musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Inna asnal kalam wa abyanan nidam kalamullahi malikil mannadil jalali wal ikram. Wallahu ta'ala yaqul biqawli yahdil muhtadun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa munkidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'd, fa ya ibadullah usikum wa iyaya bitaqwa
صلى على النبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتكون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا من ذي العرش العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زائب الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيد الله غالب إمام الناس من المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابني سيدين حسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى عمه المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل سجودنا وركوعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت السميع القريب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأوضال الداء وخيبة الرجاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه